ایسے مقام پر کہ جہاں سے خواتین کا گزر ہوتا ہے، کوئی کالج ہو، کوئی سینٹر ہو، کوئی ایسی جگہ ہو جہاں سے خواتین گزرتی ہیں، وہاں پر کہیں کونے میں دیوار کے پاس یہ لوگ کچھ کھڑے ہوئے بلا وجہ بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں آپ علیہ السلام نے السلام علیکم، مولا متقیان مولا امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ کی حکمت 420 میں فرماتے ہیں، حضرت علی علیہ السلام اصحاب کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے سامنے سے ایک حسین عورت کا گزر ہوا جسے ان لوگوں نے دیکھنا شروع کیا، جس پر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، ان مردوں کی آنکھیں تاکنے والی ہیں اور یہ نظر بازی ان کی خواہشات کو برانگیختہ کرنے کا سبب ہے، لہٰذا اگر تم میں سے کسی کی نظر ایسی عورت پر پڑے کہ جو اسے اچھی معلوم ہو تو اسے اپنی زوجہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ عورت بھی عورت کے مانند ہے۔ یہ سن کر ایک خارجی نے کہا کہ خدا اس کافر کو قتل کرے، یہ کتنا بڑا فقیہ ہے۔ یہ سن کر لوگ اسے قتل کرنے اٹھے تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، ٹھہرو، زیادہ سے زیادہ گالی کا بدلہ گالی سے ہو سکتا ہے یا اس کے گناہ ہی سے درگزر کرو۔ آپ علیہ السلام ان تاکنے والے مردوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو تقریباً ہر دور میں ہی رہے ہیں اور آج کے دور میں بھی ہمیں عام طور پر اپنے گھر کے دروازوں کے آگے، چبوتروں پہ، محلے کے گلی کے کونوں پر اور عموماً ایسے مقام پر کہ جہاں سے خواتین کا گزر ہوتا ہے، کوئی کالج ہو، کوئی سینٹر ہو، کوئی ایسی جگہ ہو جہاں سے خواتین گزرتی ہیں، وہاں پر کہیں کونے میں دیوار کے پاس یہ لوگ کچھ کھڑے ہوئے بلا وجہ بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں آپ علیہ السلام نے جو ایک نشاندہی کی ہے وہ کہ بڑی شرمناک ہے، ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے اور اس کا جو علاج بتایا ہے اس پر بھی عمل کرنا چاہیے، لیکن ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں جتنا جلد ہو سکیں اس بری عادت کو ترک کر دیں، کیونکہ دیکھنے میں عموماً یہ آتا ہے کہ عمر کے کسی بھی حصے میں ہو، قبر میں پاؤں کیوں ہی نہ لٹکے ہوں، عمر بہت زیادہ ہی کیوں نہ ہو گئی ہو، یہ جو تاکنے کی عادت ہے یہ قبر تک پیچھا نہیں چھوڑتی، یہ کبھی بھی انسان کی عادت سے جدا نہیں ہوتی، یہ کبھی بھی اس کے لیے سرور کا جو ایک مزہ جو اس کو آتا ہے، جو اس کو نشہ اس سے ملتا ہے، جو اس سے شروع دن سے ہی اسے عادت پڑی ہوئی ہوتی ہے، یہ کبھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی اور یہ اس کو اسی طرح سے ایک دن جہنم میں لے جاتی ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ عمر کے کسی بھی حصے میں اس برائی سے، اس گندگی سے اپنے آپ کو دور کرے اور اپنے گھر تک، اپنی ضرورت کی جگہ جہاں پر اس کو کوئی کام ہو بس وہاں تک محدود رہے، جگہ جگہ بیٹھنے سے، جگہ جگہ بیٹھ کر اس طرح کی حرکتیں کرنے سے خود کو بچانا چاہیے۔ شکریہ۔